الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار گلے خوشبوئے درہم روزے رسید از دست محبوب بدستم خودو گفتم کہ مشکی یا حبیبی رزقوئے دل عبیز تو مستم وگفتا من گلے نچیز بودم ولیکن نقدت بابل نشستم جمال ہمدشی در من اثر کردہ وگرنا من ہما آکن پہ ہستم اللہ رحیم و کریم کی حمدسانا جناب رسول روح الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سارے بابرکات دے درود و سلام دائم کرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت کا بھی اللہ کی قرآن محترم قرآن کریم جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے اس کا مفہوم یہ ہے اللہ راضی ہو گیا البتہ حقیق اللہ راضی ہو گیا مومنین سے جن مومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت والے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھ کر بیعت کی فارسی کا ایک شعر میں نے پڑھا ہے اس کا مفہوم کچھ یوں ہے ایک خوشبودار مٹی ایک روز حمام میں مجھے اپنے محبوب کے ہاتھ سے دستیاب ہوئی تو میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے مجھے مست اور معطر کر دیا ہے تو اس نے کہا میں تو ایک حقیقی سی مٹی ہوں مجھے پھول کی نسبت پھول کی صحبت نصیب ہوئی تو ہم نشین کے جمال نے مجھے پر اثر کر دیا ورنہ میں تو مٹی ہی ہوں محترم گزشتہ خطبے میں نے گزارش کی تھی کہ کسی کو فخر ہوتا ہے کہ میں فلاں آستانے کا مرید ہوں اس پر بڑا وہ فخر کرتا ہے کسی کو فخر ہوتا ہے میرا پیر بڑا اونچا ہے میں اپنے فلاں آستانے کے بیعت ہوا
اکثر و بیشتر چند لوگ مل کے بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں بھائی 10 کو بیٹھ کتنے ہوئے ہیں، تیرا پیر کھانا کیڑا ہے؟ پھر اپنے اپنے پیر کی سارے مدح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، ہمارا پیر بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے، اس کی دعا خالی نہیں جاتی، اس میں بے شمار سوچی ہر چیز جھوٹی کرامتے اس کی پھر بیان کرتے ہیں۔ بیان کرنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرا پیر اس پیر پر غالب آ جائے۔ تو جناب اب جن کی بات ہو رہی ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کی بیعت کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مکان کی نسبت ایک بات سنیں، ایک آدمی نے جو بغداد کا رہنے والا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی اور وہ لکھی عربی کے شعروں میں۔ اب کتاب اس نے جو لکھی تو مدت لگی، اور 40,000 شعروں کے آخر میں جو شعر اس بندے نے لکھا تو اس کا ترجمہ کسی اردو شاعر نے کیا ہے۔ کہتا ہے تھکی ہے فکر رسا مدحا ابھی باقی ہے، قلب ہے آبلا پاک مدحا ابھی باقی ہے، ورد تمام ہوا مدحا ابھی باقی ہے، اور تمام عمر لکھا مدحا ابھی باقی ہے۔ کہتا ہے ورد ختم ہو گئے، میری عمر ختم ہونے پہ آ گئی، قلم تھک گیا ہے، لیکن ابھی آپ کی تعریف باقی ہے، ابھی آپ کی تعریف باقی ہے۔ ذرا مرشد دیکھیں نا کیسے ایسے آقا تھا، اور اس مرشد کے متعلق اللہ کہہ رہا ہے ہمارا ماننا اللہ کا ذکر۔ مرشد دیکھیں نا، ہر آدمی اپنے مرشد پر فخر کرتا ہے، اور ہمارے حدیث بھی اپنے مرشد پر فخر کرتے ہیں۔ کسی کا مرشد کوئی ہے، کسی کا مرشد کوئی ہے۔ میں نے پچھلے خطبے میں کہا تھا کسی کی توہین کرنا ہرگز میرا مقصد نہیں ہے، بات کرنی چاہیے، سمجھانی چاہیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے توہین کسی کی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر آدمی کو اپنے مرشد پر فخر ہے، ہمارے حدیثوں کو بھی اپنے مرشد پر فخر ہے۔ وہی مرشد ہے جو صحابہ کے مرشد ہیں۔ اور لکھنے والا لکھتا ہے، کہتے ہیں عمر تمام ہوئی مدحا بھی باقی ہے، میں نے 40,000 شعر لکھا، ایک شعر نہیں، 2 شعر نہیں، 40,000 شعر لکھا ہے آپ کی مدحت میں، لیکن عمر تمام ہونے پہ آ گئی، میرے محبوب کی ابھی مدحت ختم نہیں ہوئی۔ پہلے یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے کیا؟ سمجھ نہیں آتی۔ یہ ابھی میرا موضوع بھی یہ نہیں ہے، ابھی چند دنوں کے بعد انشاءاللہ آپ ڈھول ڈبکے دیکھیں گے، جھڑیاں دیکھیں گے، کرتے ہیں۔ وہ ان بیچاروں کا کیا ہے، وہ ان کو جس راستے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لگایا ہے، یہ بیچارے لگ گئے۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد سے شروع ہوتے ہیں، حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہے تمام مخلوق کی میلاد سے قبل اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا۔ خیر مرشد ایسا ہے کہ ساری زندگی لوگ لگے رہے آپ کی مدحت میں، لیکن مدحت تمام نہیں ہوئی۔ ہوتی بھی کیسے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کیا ہے؟ تو آپ فرماتی ہیں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خولو کو ہوا قرآن۔ یہ 666 آتے ساری کی ساری میرے محبوب کی مدحت میں ہیں، میرے محبوب کا اخلاق ہے۔
اب جشان اتنی زیادہ ہو جس پیر کی، اس پیر کے پیچھے ہاتھ ہو اللہ کریم کا، ڈائریکٹ جس کا واسطہ ہو اللہ سے، کسی کا واسطہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں ہے، سوائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ واسطہ ہے، آنے والا آتا ہے، قرآن کی آتا ہے، آپ کے سینے مبارک پر قرآن اترتا ہے، لانے والا بھی امین، جن کی طرف آیا وہ بھی امین۔ جناب ایسا مرشد ہے صحابہ کا، تو ایسے مرشد کے مرید جو ہوتے ہیں نا وہ بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ تو یہی وہ کہتے ہیں فارسی کا شاعر، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستر، وہ کہتا ہے ایک خوشبودار مٹی ایک روز حمام میں مجھے اپنے محبوب کے ہاتھ سے دستیاب ہوئی۔ یہ تو خوشبودار مٹی مجھے اپنے محبوب کے ہاتھ سے، توجہ فرمائیں، مجھے اپنے محبوب کے ہاتھ سے دستیاب ہوئی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس مٹی سے پوچھا، میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تو مشک ہے یا عنبر ہے، تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تیری دل آویز خوشبو نے میرے دل کو مست کر دیا ہے، تیری دل آویز خوشبو نے مجھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں، آپ کے جسم اندر سے پسینہ مبارک وہ لے کے شیشینوں سے اکٹھا کر رہی ہے۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو نے ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ کہتے حضور آپ کا پسینہ جمع کر دی۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے اسے خوشبو میں ڈالو گی تو خوشبو زیادہ خوشبودار ہو جائے گی، خوشبو زیادہ خوشبودار ہو جائے گی۔ یہ فارسی کا شاعر یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان کے متعلق یہ جو گمان کرے کہ ان میں خوشبو پیدا کی ہوئی، تو کائنات میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی میں جتنے بھی لوگ آپ کے پاس آئے، ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو اس نے کہا حضور میں یہ گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ گناہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تو بس ایک وعدہ کر لے کہ تو سچ بولے گا۔ کیا بولے گا؟ سچ بولے گا۔ جس محبوب نے بیعت اس چیز پر لی وہ سچ بولنے پر، اب ہم اندازہ کریں وہ محبوب کتنے قریب تھے، کتنے حکیم تھے، انسانیت کی نبض ان کے ہاتھ میں تھی کہ انسان کو کیسے سلجھانا ہے، کیسے سمجھانا ہے۔ اب جناب وعدہ کر دیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا، اور وعدہ کرنے کی دیر تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات پلٹ کے رکھ دی۔ پر میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اب چلتے ہیں آپ کے صحابہ پر بات کرتے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا جو پھل ہے وہ صحابہ کی شکل میں، آپ کی محنت کا جو پھل ہے وہ صحابہ کی شکل میں ہے۔ آپ جنگ بدر کے میدان میں تشریف لے چلیے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کی محبت دیکھیں صحابہ سے کیسی ہے، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی۔ آپ جب میدان بدر میں پہنچتے ہیں تو آپ کے لیے ایک خیمہ بنایا جاتا ہے۔ خیمہ جب بنایا جاتا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کے ماحول کا جائزہ لے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں تشریف فرما، اب آپ پڑھتے ہیں نفل اور جاتے ہیں سجدے میں۔ جب سجدے میں جاتے ہیں اب صدیق اکبر آگے دیکھتے ہیں کہ حضور کس حالت میں ہیں، سجدے کی حالت میں۔ پھر باہر گئے، باہر کا جائزہ لیا، پھر واپس آئے، پھر آگے دیکھا
کہ حضور سجدے کی حالت میں ہے اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی دستار مبارک بھی زمین پر پڑی ہوئی ہے. آپ زنداد سے اللہ کے راز و نیاز کر رہے ہیں, ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جو مبارک آنسو اس بدر کی زمین پر گر رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں وہ بڑھتی بھی نیچے سے تر ہو گئی. بات آنسوؤں کی آ گئی. لوگوں یہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں, دن رات جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی طریقے سے صحابہ کی غلطیاں تلاش کریں, پھر ان غلطیوں کو لوگوں میں پھیلائیں کہ صحابہ میں یہ بھی غلطی تھی, یہ بھی غلطی تھی. لیکن یاد رکھیں ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے. نبی علیہ السلام کے علاوہ ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. یہ بالکل ایسا کام ہے معصوم ماننا. معصوم وہ ہے جس کو اللہ معصوم رکھے, ورنہ کوئی معصوم نہیں رہ سکتا. انبیاء کو اللہ معصوم رکھتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں, آپ کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. محفوظ ہے, معصوم نہیں. پہلے تو عقیدہ درست کریں اپنا. یہ جو بنایا ہوا ہے نا معصوموں والا, معصوم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ کے ماں سوا ہر بندے سے غلطی کا امکان ہے, ہر بندے سے غلطی ہو سکتی ہے. الا من عصمہ اللہ, اس بندے سے غلطی نہیں ہوگی جس کو رحمان خود بچائے گا. ورنہ کہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. فرمایا ہر آدم کا بیٹا خطا کرے گا, لفظش بشری اس سے ہوگی, اس سے کوئی نہ کوئی خطا سرزد ہوگی. فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. اور بہترین گناہگار وہ ہیں جن سے گناہ ہو جائے تو وہ کیا کرتے ہیں, توبہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اچھا یہ لوگ صحابہ کی غلطیاں بڑی بیان کرتے ہیں لیکن بددیانتی کرتے ہیں. اس معاملے میں جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یا حدیث میں صحابہ کی کسی غلطی کا تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہی اللہ نے ان کی معافی کا بھی تذکرہ کیا ہے. جو فرمائیں, یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے. جس جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کی غلطی کا تذکرہ کیا ہے, اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے صحابی کی معافی کا بھی تذکرہ کیا ہے. یہ آدھی بات کو بیان کرتے ہیں, آدھی بات بیان کرتے ہی نہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ عنہ, ان سے لفظ ہوئی میدان احد میں, اللہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. میں نے, اب اللہ کہتا ہے میں نے معاف کر دیا, تو کہتا ہے صحابہ نے ذرہ چھوڑا, صحابہ نے ذرہ چھوڑا, صحابہ نے ذرہ چھوڑا. اور بدنصیب انسان, میں ہلکے لفظوں میں بات کرتا ہوں, اور بدبخت انسان تو یہ کو بیان کرتا ہے, آگے یہ کیوں نہیں بیان کرتا عفا اللہ عنہم, اللہ نے انہیں کیا کیا, معاف کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وشاورہم فی الامر, فرمایا انہی سے مشورہ کرنا ہے, انہی سے. آپ کی کیبنٹ, آپ کی مجلس شورا, آپ کی اسمبلی کے ممبر یہی لوگ ہیں. فرمایا وشاورہم فی الامر, میں نے انہیں معاف کر دیا ہے, محبوب تو بھی انہیں معاف کر دے. فرمایا اور یہی تیرے بشیر ہیں جن کے پاکیزہ ہے, کلمے کا ثابت قدم ہے, لغزش بشری کا مکان ہے, وہ ہوگی ان سے. اور میں نے انہیں کیا کیا, یہ نقطہ یاد رکھیں, جہاں کسی صحابی کی لغزش کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے, اس کے ساتھ اس کی, ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے, اس کے ساتھ ہی اس کی معافی کا ذکر ہے. لیکن یہ غلطی کا ذکر کرتے ہیں, معافی کا ذکر نہیں کرتے. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کے, کتنے صحابہ تھے, 313, ان کو لے کے کہاں کے میدان بدر میں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہا آرام کرو, صبح جنگ ہوگی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی بچھا دیا, اور اپنی وہ پیشانی مبارک جو آسمان کی طرف اٹھے کہ اللہ کو قبلہ تبدیل کر دے, وہ مبارک پیشانی, وہ کتنی برکتوں والی پیشانی
کہ وہ پیشانی اوپر کی طرف اٹھے، اللہ قبلہ تبدیل کر دے۔ اللہ کہتا ہے میرے محمد تیری پیشانی اٹھی ہے، جہاں میں نے حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا۔ حالت وہ مبارک پیشانی، وہ مبارک ہتھیلیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھوں کے متعلق کیا ہے قرآن میں؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ اگر آپ یوں کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ ہاتھ تیرے ہیں میرے محبوب کو جہاں میں نے دیا ہے اس کو، وہ ہاتھ زمین پہ رکھ کے اپنی برکتوں والی پیشانی زمین پہ رکھ کے تو آپ رو رہے ہیں۔ صدیق اکبر کہتے ہیں میں جب دوسری مرتبہ آ کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی دستار مبارک کی ساتھ پڑی ہوئی ہے اور آپ اللہ سے مانگے جا رہے ہیں۔ اور کیا مانگ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیں، کیا رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں اللہ میرے پاس میری محنت کا جو سارا پھل تھا، جو میری کمائی تھی نا ساری، وہ تھے 313۔ اللہ یہ میری محنت کا پھل تھا، میری محنت کا، بس ایک کمائی تھی میرے پاس، اللہ کو 313 ہی دے کے آ گیا، 313 ہی۔ اور ان کی قیمت کا اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو محبوب کی باتیں ہیں، اپنے محبوب سے ہم نہیں کر سکتے، یہ حضور ہی کر سکتے تھے، حضور جانے حضور کا اللہ جانے، یہ تو محبوب کی باتیں تھی نا محبوب سے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں کتنے، میری محنت کی کمائی کتنی ہے؟ 313، میں انہیں لے کر آ گیا ہوں۔ اللہ نے تو نے کہا صحابہ، اللہ اگر یہ 313 مارے گئے، یہ اتنی قیمتی ہیں، یہ محبوب کی باتیں ہم نہیں کر سکتے، یہ محبوب کی باتیں ہیں۔ اللہ یہ مارے گئے، اللہ تو ہوگا تو پھر اللہ قیامت تک تیری زمین پر تجھے سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ اتنے قیمتی ہیں۔ اگر یہ مارے گئے لا تعبد فی الارض، ہمیں پوری زمین میں تجھے کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ یہ میری کمائی تھی، میں لے کے آ گیا۔ اور پھر چشمے فلک نے وہ نظارے بھی وہاں دیکھے، معصوم بچے، معصوم بچے، دو بھائی تھے۔ جب قافلہ نکلنے لگا، ان کے متعلق باتیں کر رہی ہوتی، ان کا بچپن بھی ایسا تھا کہ لوگوں کی جوانیاں ان کے بچپن پہ قربان کی جا سکتی، ایسا بچپن۔ اب دونوں بھائی، ایک کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے بھی جانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں آپ چلے جائیں، کہتے ہیں حضور نہیں آپ جانا ہے، آپ چھوڑتے ہیں۔ وہ پنجوں کے بعد یوں کھڑے ہو گئے، حضور ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ اچھا ایک کمزور تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا، آپ رحیم بھی تو تھے، آپ کریم بھی تو تھے، آپ شفیق بھی تو تھے نا، آپ مہربان بھی تو تھے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں تو کمزور ہے، تو چلا جا۔ اب وہ کہتا ہے نہیں میں کمزور نہیں ہوں، آپ ہماری کشتی کرائیں، آپ ہماری اندازہ کریں یہ وہ صحابیاں جو بھی بچے ہیں تو بڑوں کا عالم کیا ہوگا۔ اب کشتی کرائی، اب کشتی دونوں بھائی لڑنے لگے گا۔ وہ جو کمزور تھا وہ کہنے لگا یا تیرا کی جان ہے، تو کہہ جائیں میں بھی جنت کے مسافروں میں مل جاؤں گا اور اللہ کرے گا میں بھی جنت میں پہنچاؤں گا، تو کہہ جائیں۔ اب جو کشتی لڑی نا تو جو طاقت والا جو تھا وہ بچھڑ گیا اور اس میں سے بچھاڑ دیا۔ اب دونوں کو جو اجازت ملی، میدان میں جب پہنچے تو اب کیا ہوا، پوچھا ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کون ہے؟ کیا صحابہ کی بات کرتے ہو، ان کی غلطیاں نکالتے ہو، انہیں برا بھلا کہتے ہو، ان کی آڑ میں حب علی کی آڑ میں بوندے صحابہ تم نے پال کے رکھا ہوا ہے، جبکہ تم علی کے بھی محب نہیں ہو، علی کے بھی نہیں ہو۔ تمہارا لباس دیکھیں تو علی کے لباس سے مختلف، تمہارے کردار دیکھیں تو علی کے کردار سے مختلف، تمہارا چلنا دیکھیں تو علی کے چلنے سے مختلف، تمہارا بیٹھنا دیکھیں تو علی کے بیٹھنے سے مختلف۔ علی شب زندہ دار، علی تہجد گزار، علی حافظ قرآن، علی امام مسجد، کوفہ کی مسجدوں میں علی نماز پڑھانے والے، مسجد نبی میں رسول اللہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے حضرت علی نماز پڑھا
اندازہ کریں نا جناب، حضرت علی امام مسجد، حضرت علی کیا تھے؟ امام مسجد، حضرت علی مصلی رسول میں کھڑے ہونے والے، حضرت علی ممبر رسول میں خطبہ دینے والے، حضرت علی قرآن کے قاری، حضرت علی قرآن پڑھنے پڑھانے والے، حضرت علی قرآن کے نقوط اور رموز کو جاننے اور پہچاننے والے، حضرت علی شب زندہ دار، حضرت علی تہجد گزار، اور تمہاری تو شکل نہیں ملتی حضرت علی کے ساتھ۔ حب علی میں تمہیں تمام صحابہ کا بول پار رکھا ہے۔ اندازہ کریے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور پھر یہاں پر بس نہیں ہے۔ خیر جن نے پوچھا، بات و بات ادھوری رہ جاتی ہے، جن نے پوچھا ایک صحابی سے کہ وہ ابو جہل کون ہے، اور ابو جہل اتنا موذی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری امت کا فرعون ہے، میری امت کا کیا ہے، یعنی اتنی تکلیفیں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی کہ جس کی انتہا نہیں۔ ایک دفعہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزر کے بیت اللہ میں آتے تھے، فرمایا اس راستے میں اس نے کہا کہ کنواں جو ہے میں کنواں نکلو کھودو۔ پوچھا کیوں؟ کہہ رہے اس لیے کھودو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو رات کا اندھیرا ہوگا، اس میں گر جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ساتھ ایک کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے اگر اندر سے آواز آئے نا تمہیں کہ اندر سے میں محمد ہوں، میں ابو جہل ہوں پھر بھی نہیں چھوڑنا، صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو جہل ہوں پھر بھی نہیں چھوڑنا، نکالنا نہیں۔ اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ کا تو وعدہ تھا کہ میرے محبوب میں آپ کی ہر لمحہ ہر لحظہ ہر ہین و آن آپ کی حفاظت کروں گا۔ اب یہ بات بغیر چلتا چلتا خود گر گیا، اس میں خود گر گیا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کسی کے لیے کنواں نہیں نکالنا چاہیے، وہ انسان اپنے لیے نکال رہا ہوتا ہے۔ کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے، وہ انسان اپنے لیے برا کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کا ہلاکت کا سبب نہیں بننا چاہیے، اس میں خود انسان ہلاک ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گرا تو والے مار رہا ہے، اور میں تہاڈا چاچا ہوں، میں تہاڈا چودھری ہوں، میں تہاڈا لیڈر ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سارا کفر اس سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ابو جہل، اللہ جب انہیں مروانے پہ آیا نا، ذلیل کرنے پہ آیا اللہ، تو کیا کہا؟ چھوٹے چھوٹے دو بچے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، چھوٹے چھوٹے دو بچے۔ انہوں نے پوچھا ایک صحابی سے کہ کون ہے ابو جہل؟ انہوں نے کہا وہ ہے، یہ ایسے دب کے اسے ہوش ہی نہیں آنے دی، ایسا بچھاڑا کہ اس کی گردن تن سے جدا کر دی، دنیا دیکھتی رہ گئی۔ تم نے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مطالعہ نہیں کیا، تم نے دیکھا ہی نہیں، تو پیدا ہوئے تمہیں گھٹی دی گئی اس بات کی کہ رسول اللہ کے صحابہ کی توہین کر دی، ان کی احانت کرنی ہے۔ اور پھر اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں حدیث کے اندر، کہتے ہیں اللہ سے میری ساری کمائی کتنے ہیں؟ 313 ساری کمائی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، ساتھ کہہ رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، اللہ یہ میری کمائی ہے، اگر یہ ہلاک ہو گئی، آگے جو جملہ کہا ہے یہ محبوب کی بات محبوب سے ہے، فرمایا اللہ پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے اس دعا میں؟ اللہ میرا ایک ایک صحابی قیمتی ہے، میرا ایک ایک صحابی قیمتی ہے، اللہ میں نے تیری توفیق سے بڑی محنت کی، بڑی مشقت اٹھائی ہے، اللہ پھر جا کے یہ 313 کی جماعت بنی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہے 313، اور دشمن کتنا ہے؟ 1000۔ کتنا؟ 1000۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیتے ہیں؟ تسلی دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اللہ یہ ابو بکر بھی میری کمائی ہے، عمر بھی میری کمائی ہے،
عثمان بھی میری کمائی ہے، حیدر کرار بھی میری کمائی ہے، طلحہ زبیر بھی میری کمائی ہے۔ حضرت ابوبکر تسلی دیتے ہیں کہ اللہ بہتر کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں ایک وہ آنسو جہاں سے بات چلی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، ہاں میدان بدر، میدان بدر میں۔ آپ دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو رات کہاں آتی ہے؟ غار ثور آتی ہے۔ ابوبکر صدیق کی گود ہے، ابوبکر صدیق کی یار اس گود کو، جس ابوبکر کو تم گالیاں نکالتے ہو، جس ابوبکر کی توہین کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ گود ہے ابوبکر کی اور چہرہ مبارک، گردن مبارک، سر مبارک ان کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہ سر اگر آسمان کی طرف اٹھے تو اللہ قبلہ بدل دے، اللہ قبلہ بدل دے۔ اب فرمایا اور یہ چہرہ اتنا منور ہے کہ رات کے اندھیرے میں بھی چمکتا ہے۔ غار ثور میں ہے، گود کس کی ہے؟ ابوبکر صدیق کی، اور سارے سراغ، مسئلہ آپ نے سنا ہوا ہے، سارے سراغ بند کر کے ایک سراغ پہ ایڑی ہے ابوبکر صدیق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک اور بات آ گئی، آپ جب پہاڑی چڑھنے لگے نا، پہاڑی چڑھنے لگے، ہمارا ایمان ہے حسنین کریم ہے کائنات کے اعلیٰ ترین شخصیات، ٹھیک ہے۔ حضرت حسنین نے سواری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں ذرا دعویٰ کریں، ہم ابوبکر کہتے ہیں حضور میرے کندھے سواری کے لیے حاضر ہے، میرے کندھے سواری کے لیے حاضر ہے۔ کس کے کندھے ہیں؟ ابوبکر صدیق کے۔ آپ ذرا دعویٰ کریں جو چیز ٹھیک نہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں جن کے جسم پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، کبھی مکھی نہیں بیٹھی، وہ تو اتنا اعلیٰ جسم ہے۔ اب جو سوار ہوئے تو ابوبکر کے کندھوں پر، ابوبکر اب سواری ہے، ابوبکر چڑھ رہے ہیں۔ جن لوگوں نے غار ثور کو دیکھا ہے اتنا آسان راستہ نہیں ہے، وہ چڑھ رہے ہیں، لے گئے، غار ثور میں داخل ہوئے۔ اب رات کا سماں ہے، میرے اندر سے جو بات اٹھتی ہے اس رات کے اندھیرے میں بھی آپ کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس رات کے اندھیرے میں بھی آپ کی نشانی سے وہ نورانی شعائیں نکل رہی ہوں گی کہ سارا پہاڑ معطر معطر ہو چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنا نظام ہے نا، ادھر ابوبکر صدیق ہے، ادھر کافر تلاش کر رہے ہیں، اللہ نے اندھا کر دیا، اللہ نے اور سو گئے کہ ان کی جو حالت طاقت تھی اسے بھی اللہ نے بیکار کر دیا، پتہ ہی نہ چلے، ورنہ حضور کا پتہ نہ چلے کہ حضور یہاں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی قوت اللہ تعالیٰ نے چھین دی، وہ سونگنے کی قوت چھین دی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ کہتے ہیں ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، ہمیں پتہ چل جاتا تھا حضور کی خوشبو سے حضور ادھر سے ادھر گئے ہیں، ادھر سے ادھر گئے ہیں، ادھر سے ادھر گئے ہیں، فرمایا ہمیں پوچھنا نہیں پڑتا تھا۔ اب بات دیکھیں، ابوبکر صدیق کی گود ہے اور حضور کا چہرہ ہے مبارک ہے، چہرہ ہے مبارک ہے۔ اب سیرت نگار لکھتے ہیں، آپ نے مسئلہ سنا ہوا ہے کہ کسی چیز نے ان کی ایڑی پر ڈنگ مارا، کسی چیز نے ان کی ایڑی پر ڈنگ مارا۔ اب وہ چیز بھی زہریلی تھی، چیز بھی، آپ دعویٰ کریں جو ابو بکر کو تکلیف دیتے ہیں وہ زہریلا بڑا ہوتا ہے۔ اب دعویٰ کر لیں کہ گفتگو سنیں نا، گفتگو سنیں، گفتگو سنیں، خدا کی قسم میرا حوصلہ نہیں ہے وہ لفظ بیان کروں جو اگر نیٹ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اگر میری زبان سے اگر مذہب نکلے میں کافر ہو جاؤں گا۔ جو بھی ابو بکر کی توہین کرتا ہے وہ بڑا زہریلا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنا زہریلا تھا
جس نے ابو بکر کی ایڑی پہ ٹک مارا، ابو بکر کو تکلیف پہنچی، ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، حرکت نہیں کی کہ میرے محبوب کے عذاب میں خلل واقع نہ ہو۔ اب وہ آنسو کی قیمت لگائے آپ، میرا آنسو گرے تو زمین پر گرے، تیرا آنسو گرے تو زمین پر گرے، بتانے کا آنسو گرے تو زمین پر گرے، اپنے کا آنسو گرے تو زمین پر گرے۔ ابو بکر تیرے آنسو کی کیا قیمت پڑی؟ تیرا آنسو گرے تو رسول اللہ کے چہرہ پر گرے۔ ابو بکر تیرا آنسو گرے تو کس کے چہرے پر گرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور تیرے آنسو کی ابو بکر اللہ نے کیا قیمت ڈالی ہے، کیا قیمت ڈالی ہے، اب اندازہ کریں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھلی، ابو بکر کیا ہوا، ابو بکر کیا ہوا؟ فرمایا حضور کسی چیز میں ڈنگ مارا ہے، حضور کسی چیز میں ڈنگ مارا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ابو بکر کو بتلا دیا گیا تھا، ابو بکر تیری یہ محبت جو ہے منافقین کو ساری زندگی قیامت تک پسند نہیں آئے گی، قیامت تک تجھے اپنی سوالوں سے ڈنگ مارتے رہیں گے۔ جس نے کام کے اندر ڈنگ مارا تھا اس نے بھی اپنی سوال سے ڈنگ مارا تھا، اپنے منہ سے ڈنگ مارا تھا۔ آج بھی جو ابو بکر و عثمان کی توہین کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی زبان سے کرتا ہے، وہ اپنے ہاتھ کے اشارے کلائی سے کرتا ہے۔ جس نے ابو بکر کی توہین کی اس نے رسول اللہ کی توہین کی۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں ابو بکر میری کمائی ہے، اس پر کو میں مستقل خطبہ دوں گا حضرت ابو بکر پر۔ حضور فرماتے ہیں یا اللہ ابو بکر میری محنت کا، میں نے یہی کمایا ہے، میں نے اللہ ابو بکر کمایا ہے، اللہ میں نے عمر کمایا ہے، اللہ میں نے عثمان کمایا ہے، اللہ میں نے علی کمایا ہے، اللہ میں نے غسیل الملائکہ حنظلہ کمایا ہے، اللہ میں نے حمزہ کمایا ہے، اللہ میں نے یہ کمائی ہے۔ میں لے کر تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، یہ 313 ہے، اگر یہ 313 ایک تو ہے آج اگر یہ ہزار کر دیا گیا، کافروں کی جنگ میں اگر یہ شدت دکھا دے تو اللہ تیری عبادت کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہو۔ میری کمائی ہے۔ حضور کہتے ہیں صحابہ کیا ہے؟ میری کمائی ہے، صحابہ میری کمائی ہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر، بلکہ خدا کی قسم آپ دیکھیں گا صحابہ کی شان میں قرآن میں 700 آیتیں ہیں، کتنی؟ اور کوئی گاندے یاد کر جاؤ، صحابہ کی شان میں کتنی آیتیں ہیں؟ کتنی آیتیں ہیں؟ 700۔ صحابہ کی شان میں اللہ نے 700 آیتیں قرآن میں نازل فرمائی ہے۔ کتنی آیتیں؟ 700 آیتیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی شان میں قرآن میں نازل فرمائی ہیں۔ آگے چلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان جو قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے، قرآن میں بھی، انجیل میں بھی، زبور میں بھی، بولے نا قرآن۔ مثلہم فی التوراۃ ان کی تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی ہیں کہ میرے محبوب کے صحابی ایسے ہوں گے، میرے محبوب کے صحابی ایسے اعلیٰ ہوں گے، میرے محبوب کے صحابی ایسے وفادار ہوں گے۔ وہ عروہ بن مسعود آیا صلح حدیبیہ کے وقت، اس نے دیکھا کہ آپ وضو کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں۔ فرمایا صحابہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے چہرے پر مالتے ہیں، اپنے سر پر ملتے ہیں، آپ اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں، صحابہ یوں ہاتھ آگے کرتے ہیں، لعاب دہن لے کر اپنے چہروں پر ملتے ہیں۔ عروہ نے جا کے مکہ والوں کو کہا، اور مکہ والوں بندے میں پتر بن جاؤ، یاد رکھو تم محمد کو مغلوب نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہے تھوڑے لیکن جتنے بھی ہیں ویسے وفادار ہیں کہ آسمان کے سورج نے کائنات میں ان کے وفادار
उनकी तौहीन करते हो, उनकी गलतियां निकालते हो, उनकी गलतियां निकालते हो। भाई आप देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शान में कितनी आयतें उतरी हैं? 400। अच्छा जी, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी थी? तौरात। तौरात में मूसा के साहब के लिए 4 आयतें उतरी, मूसा के सहाबा के लिए 4 आयतें उतरी हैं। और उसी तौरात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए 9 आयतें उतरी। मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए कितनी उतरी? 4। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए कितनी उतरी? 9 आयतें उतरी। अब आप देखें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कौन सी किताब उतरी? इंजील। और उसमें मूसा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के लिए 5 आयतें उतरी। कितनी? 5 आयतें उतरी हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के लिए 12 आयतें उतरी। ऐसे तो कुरान में कहा मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, मसलुहुम फित तौरात वल इंजील, फरमाया। और आप हैरान रह जाएंगे, ज़बूर में, ज़बूर किस पर उतरी? हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए ज़बूर में 6 आयतें। कितनी? 6 आयतें। और नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा के लिए 15 आयतें। कितनी आयतें हैं? और तुम्हें शर्म न आई? मेरे महबूब के सहाबा का जिक्र कुरान में भी हो, इंजील में भी हो, ज़बूर में भी हो, और 700 आयतें कुरान करीम में हो, और तू उनकी गलतियां निकालता है, उनकी गलतियां निकालता है, जिनके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुल कुरून क़र्नी, वो जो फरमाना था खैरुल कुरून यानी सबसे बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। सबसे बेहतरीन ज़माना किसका है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम ज़मानों में से, तमाम ज़मानों में से बेहतरीन ज़माना कौन सा है? नबी पाक। अब फरमाते हैं खैरुल कुरून, बेहतरीन ज़माना क़र्नी, मेरा ज़माना। अब लफ्ज़ क़र्नी पर मैं बात करता हूँ। क़र्नी में 4 हर्फ है। क़र्नी में वो जो मेरी तरफ है, क़र्नी में 4 हर्फ है। और 2 नुक्ते वाला रे, जिसको रा बोलते हैं, रे आगे नून आगे ये कितने हर्फ हुए? 4। आप रा नून या। फिर सुने कितने हर्फ हुए? आप रा नून या, ये 4 हर्फ हुए। अल्लाह कुर्बान या तेरी ज़ात तेरी ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ते मैं अपनी शायद को बीवी बच्चे अच्छे कुर्बान कर दिया। आपने कैसा एक कलमा बोला, खैरुल कुरून क़र्नी, और बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है। अब देखें आप है 2 नुक्ते वाला, हम कहते हैं अबू बकर, आगे लक़ब क्या है? सिद्दीक़। ये पर क्या लक़ब है? ये कार सिद्दीक़ की सदाकत के लिए आया है। ये कार सिद्दीक़ की तवज्जो फरमाओ, ये कार सिद्दीक़ की सदाकत के लिए आया है। अब दूसरा हर्फ क्या है? रा। क्या है? रा। ये उमर की बहादुरी और जुर्रत के लिए आया है, उमर की बहादुरी के लिए। आखिरी हर्फ उमर का क्या है? रा। मैं तो अपने पोत्र का नाम रखा ना उमर, की नाम रखा उमर। सदात और दूजे और तीजे लोग ये भी नाशियां रे बोटे रखते हैं। असा अल्लाह ने वादा कीता थी, अल्लाह ने कोई बंदा कहने लगा कोई होर ना वह पुत्र उमर को ਤੁਹਾਡੀ जान छुट सकती छुट्टी नहीं सकती। तुसी सीधे हो जाओ भावें उल्टे हो जाओ, उल्टे हो जाओ नहीं आखना, ये तो गैर मानती मानी जाता है। सीधे हो जाओ तो भावें उल्टे हो जाओ।
کہا کسی رافضی دا ہوئے شیعہ دا ہوئے اور شیعہ جائے گا کسی شناختی کارڈ بنوان کی پوچھ سکتے تیری عمر کی ہے بدل جائے گا عمر دی تھانے کو رہا بدل جائے ٹھیک ہے تیرے ابے دی عمر کی ہے تیری ماما دی عمر کی ہے اچھا اے جناب تیرے منڈے دی عمر کی ہے تیرے پوچھیں گے دادے دی عمر کی ہے یہ عمر دے تواڈے گھراں وچ ہے نا تواڈے سراں تے دبا دیتا ہے نس کے بہانا عمر دے کولوں تیرے گوانڈیاں دی عمر تیری اماں دی عمر تیرے ابے دی عمر تیرے بڑے دی عمر تیرے چاچے دی عمر تیرے مامے دی عمر تیرے خالو دی عمر عمر ہی عمر سچے پاسے ویکھا کمی عمر کھبے پاسے ویکھا کمی عمر جو جمال ویکھا کمی عمر جدوں پر ویکھا تاوی پہلا حرف ہے قاف قاف ہے صدیق کا آخری حرف قاف ہے صدیق کا اور را دوسرا حرف یہ عمر کا ہے دوسرا حرف یہ عمر کا ہے دوسرا حرف آگے آ گیا قرنی نون تیسرا حرف کیا آ گیا نون اب حضرت عثمان کا بھی آخری حرف کیا ہے اور بولیا جب تو آج چندہ بھی میں منگنا ہے تواڈے کول میں دس دیا آؤ آج میں منگنا ہے چندہ بھی نون آخری حرف ہے آؤ میں کہتا ہے میں سو سلونا مزار یعنی کدی کدھر سالہ بعد آخری ہوتی ہوگا آخری حرف حضرت عثمان کا کی ہے نون وہ لوگ خیر سکتا ہے چندہ میں لینے کی انہیں پر ان میں تو جا کے لینا گیا جس میں تو پتہ ہے چلو آخری حرف کی ہے نون ایک کدھر ہے آخری حرف حضرت عثمان حضرت عثمان کون ہے اللہ 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 نبی رسول فرماتے ہیں عمر میں معراج پر گیا تو تیرا محل دیکھا جس کا محل حضور دیکھے جس کا محل آپ جیسا سچا تو کائنات بھی کوئی نہیں آپ جیسا اعلیٰ تو کائنات بھی کوئی نہیں آپ جیسا عرفہ تو کائنات بھی کوئی نہیں ہر نبی دن قیامت کا اپنی جان چھوڑائے گا یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ فرمائیں گے اللہ تو نے مجھے ایسا بنایا نہ میری ذات میں کوئی نقص نہ میری صفات میں کوئی نقص نہ میری اہل بیت میں کوئی نقص نہ میری بیویوں میں کوئی نقص نہ میرے صحابہ میں کوئی نقص ایسا بنایا دن قیامت کے آپ ہی ایک ہوں گے جو کہیں گے میں سفارش کروں اتنے اعلیٰ اتنے ارقا کہتے ہیں عمر میں تیرا کی ویکھیا حضور جدا محل ویکھن نوں گالاں کڈنے حضور جدا کی ویکھن محل ویکھن فرمایا میں تیرا محل ویکھیا جنت دے وچ کی ویکھیا محل ویکھیا کتے جنت وچ کہ ابو بکر نوں آپ فرمان 8 دروازے نے جنت دے ہر دروازے جو فرمایا کہ نو آواز ہوے گی ابو بکر ہوے کتوں آواز ہوے گی وہ ابو بکر حضور فرمان جنت کے 8 دروازے جو بنایا جائے گا تے جنت کے دروازے انہوں عزت سمجھیں گے کہ ابو بکر ایس دروازے سے لنگ نہ کری ایس دروازے سے لنگ نہ کری آئے نبی اسلام فرمان 8 دروازے جنت دے سارے خاص کرن گے ایک کون لگے ایک کون فرمان دے اللہ دونا نے توحید کر رہے اللہ کا اور دونا نے توحید کر رہے ہیں جھوٹے پر اپنے گڈے باغ فضل کا نام لے کے باغ فضل یاد رکھیا جی یہی ہے بیت کو یہی ہے بیت کو یہ سارا انتظام دستے نہیں نا سارا انتظام جنہوں نے کیا تھی نا میر ماویہ نو گالا کرنے واسطے نے ایک خال المومنین یہ مومنہ دا ماموں ہے پھر میں پچھلے کسی جھوٹے میں کیا تھی شمر کا بھی نام کرے لیا کرو یہ تہاڈا بھی ماموں ہے شمر تہاڈا غازی باز علم دار کا سچا ماما ہے شمر وہ بھی تے دسیا کرو نا اساں دسیا کہ تہاڈا بھی ماموں ہے ایک جے ساڈا ماموں دس دیو نا آمن کا وہ سجدہ کرنا تسی امیر معاویہ دی چپتی کر کے بھی نہیں تے او اپنے ماموں دا بھی ذکر کرو نا شمر تہاڈا ماموں دی حضرت باز غازی علم دار دا سچا ماما سی ابن البدین کا سچا بھرا سی حضرت علی کا سچا سادہ سی دیکھو
رشتہ ہی دسیا نا کہ اے انہاں دی آپس دے رشتے ساڈا جے دس دیو اسی منتے ہیں اساں تہاڈا دسیا تسی بھی منو گالی گلوچ کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی کون آئے تو کون لگے عمر لگے. سمجھ آئی. اب تیسرا حرف تھا نون. نون کس کے لیے تھا؟ حضرت عثمان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ ایک دفعہ بھی چندہ لیا, دوسری دفعہ بھی چندہ, تیسری دفعہ بھی لیا تو آپ کی دامن میں جھولی میں اتنے سونے کے درم و دینار پڑے ہوئے ہیں کہ آپ ایسے کر رہے ہوں ایسے ایسے. تو آپ صاحب فرماتے ہیں جاؤ سامان آج کے بعد اگر کوئی دیکھی بھی نہ کرے, کوئی نہ بھی کرے, تو نے محمد کو ایسا خوش کر دیا ہے, محمد زمین پر خوش ہے, اللہ آسمان پر خوش ہو گیا. آخری حرف ہے یا. آخری حرف ہے یا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نام کا آخری حرف کیا ہے؟ یا. خیر القرون قرنی, خیر القرون قرنی. اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جس کو سلائیں اسے علی کہتے ہیں. اپنے بستر پر جس کو سلائیں اسے علی کہتے ہیں. اپنے گھر میں جس کو سلائیں اسے علی کہتے ہیں. اپنی بیٹی کا رشتہ جسے دے اسے علی کہتے ہیں, اور جسے 2 بیٹیوں کا رشتہ دے اسے عثمان کہتے ہیں. خیر القرون قرنی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی انشاءاللہ زندہ رہا.